جی ویلکم بیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 22 سورہ بقرہ کا ترجمہ تفسیر چل رہا تھا۔ اچھا، وہ تفسیر کا کچھ حصہ رہتا تھا، اس وقت نماز کا ٹائم ہو گیا تھا۔ کچھ مسائل آپ کو میں بتاتا چلوں۔ یہ جو میں بیان کر رہا تھا کہ اخرج من الثمرات رزقا لکم، کہ پہلی تین چیزیں تو بندے کے اختیار میں نہیں ہے نا، اس میں تو شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں جو شبہ ہو سکتا تھا کہ بھئی آدمی ہل چلاتا ہے، زمین سے فصل ہوتی ہے، یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ اس میں یہ بھی مثال ہو، حالانکہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے، لیکن اس میں شبہ ہو سکتا ہے کہ کسان یا انسان محنت کرتا ہے۔ اس کی یوں بھی مثال دی جا سکتی ہے جیسے کہ ایک آدمی دیہاتی یا جاہل آدمی ریلوے اسٹیشن پر جاتا ہے۔ اب آپ دیکھتا ہے کہ ایک سبز جھنڈی ہے، ایک لال جھنڈی۔ سبز جھنڈی سے چل پڑتی گاڑی، لال سے رک جاتی۔ جیسے ابھی آپ اشارے دیکھتے ہو، جدید ابھی طریقے ہیں، پہلے وہ پرانے حساب تب چلتے تھے کہ اب لال سے گاڑی رک جاتی، سبز سے چل پڑتی۔ اب ایک آدمی عام جس کو نہیں پتہ، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ سبز ہی سارا کچھ ہے، اس سے گاڑی چل پڑتی یا وہ لال سے رکتی۔ اس کی بے وقوفی ہے۔ اللہ کے اصل میں اب جو اگر ریلوے اسٹیشن پر ریل گاڑی چل رہی ہے، اس کا تو کام نہیں، وہ تو ایک علامت ہے۔ اب اصل کام کس کا ہے؟ ریل گاڑی کو چلانے والے کا، ڈرائیور کا۔ اس سے تھوڑا پیچھے آ جاؤ، اس کے ڈرائیور کا بھی نہیں، وہ انجن کا سارے وہ کل پرزوں کا ہے جو کام کر رہے ہیں۔ اس سے تھوڑا پیچھے اس کا بھی نہیں، سٹیم کا ہے۔ اب سٹیم سے بھی پہلے آپ بات کر لو، اس سے پہلے آ جاؤ تو پانی اور بھاپ کا ہے۔ اب دیکھو، اور یہ ساری چیزیں پانی اور بھاپ کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ انسان کو بنانے والے بھی کون ہیں؟ گاڑی کو بھی، سب کو کون بنانے والے؟ اللہ۔ تو اسی طرح جس طرح اس کو مغالطہ ہو رہا ہے، ہمیں بھی مغالطہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ پھل پھول یہ جو پیدا ہوتی ہیں چیزیں، فصل ہوتی ہے یا پھل میوے پیدا ہوتے ہیں، انسان خود کرتا ہے، اللہ کے اس کا تھوڑا سا محنت کا عمل دخل ہوتا ہے، جو فصل کو بناتا ہے، زمین کو زرخیز کرتا ہے اور پانی چلا دیتا ہے اور فصل بیج دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کا کام ختم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اگاتے ہیں، فصل بڑی کرتے ہیں، پکاتے ہیں، پھل اس کے اندر ذائقہ پیدا کرتے ہیں۔ انسان کا کوئی اسی طرح وہ میں جیسے آپ کو مثال دی ہے، تو یہ شبہ ہو سکتا تھا، لیکن یعنی بات اب کرنے کی اور سمجھانے کی یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو ریلوے اسٹیشن کی مثال دی، انسان کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کر رہا ہے، لیکن وہ یہ سوچتا نہیں کہ پانی یا زمین یا ہر جو چلا رہا ہے، اس کو پانی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اس طرح وہ جو گاڑی والا میں آپ کو مثال دی، اللہ خود کرنے والے ہیں، انسان کچھ نہیں کر سکتا، ان الحکم الا للہ۔ تو لہٰذا یہ بھی اگر شبہ ہو سکتا تھا انسان کی عمل دخل ہے، تو وہ بھی اس بات سے اٹھ گیا کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا، اور یہی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی رزق دینے والے ہیں اور سب کچھ اللہ سے ہی ہونے والا ہے۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ جو کرنے والا اللہ۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ انسان کی کوشش محنت ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی اس کا پھل دیتے ہیں۔ اب یہ ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، یہ آتا ہے نا کہ پیچھے ایک بات ہوئی تھی، لعلکم تتقون۔ لعلکم میں سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ امید کے لیے آتا ہے، نجات۔ حالانکہ اللہ بیان کیا کرے، اگر آدمی اچھے عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، تو اس کی بات تو یقینی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فاولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون۔ ایمان لائے، نیک عمل کرے، وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن ادھر رجاء یا امید والا کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اصل جو اس کا عمل ہے وہ جنت کی قیمت نہیں بن سکتا، ایک۔ باقی ایمان اور عمل یہ بھی کون ہے؟ یہ فضل خدا، اللہ کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، اور یہ اس کی علامت ہے، نہ کہ علت ہے۔ تو
اب اس ساری بات سے اب یہ جو آیت نمبر 22 پڑھی گئی، ترجمہ تفسیر سے یہ واضح بات ہوتی ہے کہ زمین کو آسمان کو بنانے والا اور آسمان سے بارش اور زمین سے پھل میوے رزق نکالنا ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو انسان کو کامل یقین ہونا چاہیے بھی کچھ بھی ہو جائے اللہ سب کی کرنے والے، اور جس کے اندر وہ ایمان، ابھی ہمارے مسلمان تو کروڑوں ہیں لیکن صحیح طرح کے ایمان چند لوگوں میں، انبیاء کرام میں تھا نا، تو وہ کسی چیز اس کو مرعوب نہیں کرتی، کوئی کسی روب ڈر میں نہیں آتے تھے، کوئی اس پر روب نہیں کر سکتی تھی، کوئی خوف نہیں اس پر ہو سکتا تھا، نہ حکومت اس پر کوئی مان سکتی بھی حکومت دے تو وہ لالچ میں آ جائے یہ دولت، یعنی کسی چیز میں بھی وہ رکاوٹ نہیں اس کے، یعنی کوئی چیز اس کی رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی، اور اس کے خوف کوئی نہیں آتا تھا کہ بھئی میں ڈر جاؤں، کیوں؟ اس کے اندر ایمان اللہ ہوتا کہ اللہ کی ذات ہے۔ ابھی جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کا یہی تھا، ایک آدمی ہوتا اور سب سے لڑ پڑتا تھا، موسیٰ علیہ السلام جیسے فرعون سے، بڑا کہتا تھا فقال انا ربکم الاعلی، بڑی فوج لشکر دولت حکومت، لیکن فاغرقنا علی فرعون وکل کانوا ظالمین، غرق ہوئے، ہم نے سب کو غرق کیا کیونکہ وہ ظالم لوگ۔ تو ایمان جب صحیح آ جاتا ہے تو انسان کے اندر کسی چیز کا خوف نہیں رہتا، وہ بکتا نہیں، وہ جھکتا نہیں، وہ خوف نہیں کھاتا، وہ ڈرتا نہیں، اس کو وہ دولت سے ایمان کو نہیں بھیجتا، حکومت سے نہیں بھیجتا، کسی چیز کا ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ کرنے والا، اللہ کو راضی رکھنا۔ تو یہ سارا یہ نچوڑ وہ اللہ تعالیٰ، باقی انشاءاللہ آیت نمبر 23 پھر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں عمل کرنے کی، پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔